کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، وہ پورا ایک عہد ہے، انہوں نے ایک انقلابی کردار ادا کیا ہے پاکستان کے دینی طبقے میں، ان کی ذہن سازی کے حوالے سے ان کو صحیح رخ دینے کے لیے۔ یہ اختلاف ایک بیٹے کو والد سے بھی ہو سکتا ہے، ایک شاگرد کو اپنے استاد سے بھی ہو سکتا ہے، ایک مرید کو اپنے شیخ سے بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے کو بڑے سے، بڑے کو چھوٹے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے منع نہیں ہے اسلام میں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جب وہ عالمی مقابلہ حسن میں پاکستانی عورتوں کی شرکت کے حوالے سے ٹویٹ کی تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب یہ اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہم جامعۃ الرشید کے فضلائے کرام سے ملاقات کرنے کے لیے پنجاب اور سندھ کے سفر پر تھے۔ جب فیصل آباد جانا ہوا تو ہمارے بھائی اویس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ عالمی مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت کے ساتھ الحمدللہ بہت تفصیلی نشست رہی، جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم، الغزالی یونیورسٹی اور دیگر چیزوں پر کافی تفصیلی جو ایک معلومات کا ہم نے تبادلہ کیے۔ جو کام جامعۃ الرشید کر رہا ہے، الغزالی یونیورسٹی کے تحت جو کام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے جو چیزیں ہم حضرت کی خدمت میں پیش کر سکتے تھے ہم نے پیش کی۔ الحمدللہ حضرت نے بہت وقت بھی دیا، بہت حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور بہت دعائیں بھی دی، اور حضرت نے فرمایا کہ میری طبیعت کئی دنوں سے بلکہ کافی عرصے سے خراب ہے، سر کے درد کی تکلیف ہے، تو دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وہ اس وقت ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، بلکہ پوری امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ایک غلط روایت یہ ہے کہ جب ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کی ساری اچھائیوں کو، ساری نیکیوں کو ایک دم یوں نظر انداز کرتے ہیں، اس پہ ایسا پانی پھیرتے ہیں جیسے اس آدمی نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی جب عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بیانات سامنے آئے، ان سے ملاقاتیں ہوئی تو بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہوا، لیکن ہمارے ایک بڑے طبقے نے ان سے اختلاف کرتے وقت جو ادب کی حدود کو کراس کیا، جس طریقے سے ان پہ تہمتیں لگانا شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا، جس طرح ان کے خلاف ٹرولنگ کی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سے دین کی بات کرتے ہیں، کس اسلام کی بات کرتے ہیں، کون سے مذہب کی بات کرتے ہیں۔ کیا قرآن، حدیث، دین، سیرت کہیں ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ قرآن حدیث ہمیں یہ سکھاتا ہے، آپ کو کسی کے موقف سے اختلاف ہے، آپ ہزار نہیں، آپ لاکھ مرتبہ اختلاف کریں کہ بھائی آپ کے اس طرز عمل سے یا آپ کی اس رائے سے مجھے اختلاف ہے، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف جس سے آپ کو ہو آپ اس کو گالی بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بوٹ پالیشیا اور ایجنٹ اور فلانا اور فلانا جو آپ کے دماغ اور دل میں آئے، منہ میں آئے، آپ بولتے چلے جائیں کہ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ایک آدمی جس کی دعوت کی برکت سے، جس کے بیانات سن کر لاکھوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلی ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، وہ پورا ایک عہد ہے، انہوں نے ایک انقلابی کردار ادا کیا ہے پاکستان کے دینی طبقے میں، ان کی ذہن سازی کے حوالے سے ان کو صحیح رخ دینے کے لیے۔ تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اختلاف ایک بیٹے کو والد سے بھی ہو سکتا ہے، ایک شاگرد کو اپنے استاد سے بھی ہو سکتا ہے، ایک مرید کو اپنے شیخ سے بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے کو بڑے سے، بڑے کو چھوٹے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے منع نہیں ہے اسلام میں۔ آپ بالکل کہیں کہ مجھے اختلاف ہے، میں اس موقف میں کسی کی حمایت نہیں کرنا چاہتا، آپ نہ کریں، لیکن خدا کے لیے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جب وہ عالمی مقابلہ حسن میں پاکستانی عورتوں کی شرکت کے حوالے سے ٹویٹ کی تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی قد آور علمی شخصیات کہ جن کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہمارے کہتے ہیں نا ٹوپی سر سے گر جائے، ان کی بلندی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس پہ جناب کہ آپ نے فلاں موقع پہ تو کچھ نہیں کہا تھا، آپ نے فلاں موقع پہ تو کچھ نہیں کہا تھا، فلاں موقع پہ تو کچھ نہیں کہا تھا، اب آپ کو جناب یہ چیزیں سوچ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کس قسم کی ذہنیت کے ہم لوگ ہیں اور ہم چاہتے کیا ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو ان سے زیادہ دین کی فکر ہے، آپ کو ان سے زیادہ قوم کی فکر ہے، آپ کو ان سے زیادہ ملک کی فکر ہے۔
مفتی تقی عثمانی صاحب یہ اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے خود ہجرت کی ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے انڈیا سے، ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں۔ آپ کو اپنے ملک کی فکر زیادہ ہے یا ان کو ملک کی فکر زیادہ ہوگی؟ وہ جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ان کو دین کی بقا اور دین کے تحفظ کی فکر زیادہ ہوگی یا آپ کو ہوگی؟ تو اس طریقے سے ہمارے ہاں بدتمیزی اور بد تہذیبی شروع ہو جاتی ہے، بڑی بڑی شخصیات کی پگڑیاں اچھالنا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں خوف خدا ہمیں نہیں، ہمیں اس چیز کا شاید احساس ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ کیا اپنی ان ساری چیزوں کی جسٹیفیکیشن اللہ کی بارگاہ میں ہم دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو خدا کے لیے اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ جو چاہیں، جس کے بارے میں چاہیں لکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حق آپ کو نہیں دیا کہ آپ جب چاہیں، جو چاہیں، جس کے بارے میں چاہیں لکھتے چلے جائیں۔ آپ سے قیامت کے دن آپ کے لکھے ہوئے کا، آپ کے بولے ہوئے کا سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی پوری تحقیق نہ ہو اس کے بارے میں اپنی رائے مت پیش کیا کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ تو اس لیے یہ میری آپ سے بستہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے علماء کرام، پھر بالخصوص جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو ہماری بڑی شخصیات ہیں، جنہوں نے اس امت کے لیے، اس دین کے لیے بہت نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اس ملک کے لیے ان کی بہت نمایاں خدمات ہیں، ان کی خدمات کو فراموش کر کے اور ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دینا اور ان کو جناب ان پہ تہمتیں اور بہتان لگانا، یہ حضرات تو صبر کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی پر جب آپ ظلم کرتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ براہ راست لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے نا تو گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ والے نیک لوگ، ان کے دل سے اگر کسی کے لیے آہ نکل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی نسلوں تک اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔